بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، بعض دفعہ ہمارے ہاں سماج کے اندر، معاشرے کے اندر اس طور پر کچھ شادیاں ہوتی ہیں، مثلاً ہمارے خاندان میں ہمارے چچا کا انتقال ہو جاتا ہے یا ہمارے ماموں کا انتقال یا کسی صغیر رشتہ داری میں کسی کا انتقال ہو جائے اور وہ مالدار بھی ہوتے ہیں، اور ان کے کوئی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کی کوئی اور لڑکی کے علاوہ کوئی اولاد نہیں ہوتی ہے، صرف ایک لڑکی ہے یا دو لڑکیاں ہیں۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں، ہم میں سے نوجوان طبقہ یا ہمارے گھر کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میری شادی میرے چچا کی لڑکی سے ہو جائے، اور اس کے پیچھے جو سوچ اور فکر ہوتی ہے کہ چچا کی لڑکی سے شادی کرنے میں فائدہ یہ ہوگا کہ چچا کے پاس وراثت بہت ہے، مال بہت ہے، تو شادی اپنے لڑکے کر دیں گے تو خاندان کا مال خاندان کے اندر ہی رہ جائے گا۔ یہ لڑکوں کی بھی سوچ ہوتی ہے بسا اوقات، اور خاندان والوں کی بھی سوچ ہوتی ہے۔ اگر اس نیت سے کوئی شخص شادی کرنا چاہتا ہے کہ شادی میں کر لوں اس طریقے سے کہ وہ مال کے چکر میں آ کر، مال حاصل کرنے کے چکر میں آ کر، یتیم کا مال کھانے کے چکر میں آ کے کہ اس کا مال اس طریقے سے ہم لوگ ہڑپ کر لیں گے، تو قطعی طور پر یہ جائز نہیں ہے۔ آپ کو اگر شادی اس مسکین سے کرنا ہے تو آپ جو شادی کہیں اور کرتے اس کے علاوہ، تو جو حق ایک بیوی کا ہوتا ہے وہ پورا حق آپ کو اپنے چچا کی بیٹی جس سے آپ شادی کریں اس کو بھی حق دینا پڑے گا۔ اگر اس کے حق میں ذرہ برابر بھی آپ کمی کوتاہی کریں گے تو آپ کو صاف قرآن پھر منع کرتا ہے کہ اس یتیم کو آپ چھوڑ کر، اس مسکین کو آپ چھوڑ کر جہاں چاہیں اور کہیں شادی کر لیں۔ اگر اس کا حق ادا کرنے میں آپ کی طرف سے کوتاہی ہے یا آپ کی نیت میں کھوٹ ہے، آپ صرف مال اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں کہ یہ مال ہمارے گھر کا مال ہمارے ہی خاندان میں رہے، خاندان کے باہر نہ جائے، تو ایسی سوچ رکھنے کے لیے، ایسی سوچ اور فکر رکھنے والوں کے لیے قرآن سورہ نساء میں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو کہا کہ اگر آپ اپنی بیوی کا حق ادا نہ کر سکتے ہوں جو اس کا حق ہے، ایک بیوی آپ کی صرف اس طور پر نہیں ہے کہ آپ کے چچا کی لڑکی ہے تو جیسے چاہیں گے ویسے رکھ لیں، ماموں کی لڑکی ہے تو جیسے چاہے، نہیں، بلکہ ایک بیوی کی شکل میں وہ آپ کی زوجہ بن کر آپ کے گھر آ رہی ہے، تو جو دوسری عورتوں کے حقوق آپ ادا کرتے جو حق ہوتا، ویسے ہی آپ کو اپنے چچا کی بیٹی جو آپ کے نکاح میں آ رہی اس کا بھی حق ادا کرنا پڑے گا۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں تو کہیں اور شادی کرنے، آپ 2 کر لیں، 3 کر لیں، 4 کر لیں، اگر آپ مالدار ہیں، حیثیت ہے تو شادی کریں، لیکن آپ اس یتیم کا حق نہیں مار سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی سوچ اور فکر جو صرف مال حاصل کرنے کی نیت سے ہو، صرف مال کو اپنے قبضے میں لینے کی فکر ہو اور سوچ ہو، ایسی سوچ سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں، اور بیوی کے جو حقوق ہمارے ذمے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان کا حق ادا کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔